السلام علیکم عزیز طلباء، اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کے ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید۔ ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنا سبق کسان کی دانائی پڑھا تھا اور مشکل الفاظ کے معنی دیکھے تھے۔ اب ہمارے پاس ہے اس کی مشق، تو ہم وہ حل کریں گے، اس کے سوالات جوابات دیکھیں گے اور جتنا ہم اس لیکچر میں کر سکے ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کی اسکرین پر مشقی سوالات بھی ہیں اور ان کے جوابات بھی تحریر ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، لوک کہانی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسی قدیم اور علاقائی کہانی جو ایک نسل سے دوسری نسل میں سینہ بسینہ منتقل ہوئی ہو اور ماضی میں تحریر نہ کی گئی ہو، لوک کہانی کہلاتی ہے۔ اب جب ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں سینہ بسینہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جیسا کہ یہاں پہ بیان ہے کہ تحریر نہ کی گئی ہو، یعنی لکھی نہ گئی ہو، پرانے زمانوں میں اسے لکھا نہ گیا ہو، بلکہ ایک نسل جو ہے یعنی بزرگ جو ہیں وہ بچوں کو سنائیں، پھر بچے جو ہیں اپنے بچوں کو سنائیں، پھر ان کے بچے اپنے بچوں کو سنائیں، اور پھر اسی طرح سناتے سناتے وہ کہانی آج کے دور تک پہنچی ہو اور لکھی نہ گئی ہو، وہ لوک کہانی کہلائے گی، اور پھر وہ خاص علاقے سے بھی تعلق رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو زبانی کلامی ایک کہانی چلتی رہے نسل در نسل، اس کو ہم لوک کہانی کہیں گے۔ سینہ بسینہ کا یہ مطلب ہے۔ ایک تو ہوتی ہے وہ کہانی کہ جو لکھ دی گئی ہو اور پھر کسی بھی زمانے میں کسی نے بھی اس کو اٹھا کے پڑھ لیا ہو، تو وہ ایک قدیم کہانی کہلائے گی، پرانی۔ لیکن یہ وہ قدیم اور پرانی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جو لکھی نہ گئی ہوں اور آج کل کے دور میں یا کتابوں کے آنے کے بعد یعنی جدید دور میں ہی وہ لکھی گئی ہوں، تو یہ جو ہیں لوک کہانیاں کہلائیں گی۔ اب اس میں بہت سی مثالیں بھی ہیں۔ دیہاتی علاقوں میں اس قسم کی کہانیاں زیادہ ملتی ہیں، جیسے ایران میں رستم و سہراب کی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ ناران کاغان میں سیف الملوک مشہور ہے، اور سیف الملوک آپ جس شخص سے سنیں وہ الگ طرح کی سنائے گا۔ تو یہ جو ہیں اس طرح کی کہانیاں جو کہ علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ لوک کہانیاں کہلاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا؟ بادشاہ نے کسان سے کیا سوال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بادشاہ نے کسان سے یہ پوچھا کہ وہ ایک دن کے کتنے پیسے کما لیتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی یاد ہو تو اس میں بادشاہ نے کسان سے یہ پوچھا تھا کہ تم ایک دن میں کتنا کما لیتے ہو، ایک دن کا کتنا کما لیتے ہو، تو کتنا سے مراد کتنے پیسے کما لیتے ہو، کتنے روپے کما لیتے ہو ایک دن کی محنت کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو یہ بادشاہ کا پوچھا گیا سوال تھا۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب 4 آنوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ یعنی جو چیز کنویں میں گر جائے پھر وہ پتہ نہیں واپس آئے نہ آئے، تو کسان نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ واپس آئے نہ آئے مجھے نہیں پتا، کہ وہ جمع ہوتے رہتے ہیں، تو وہ میری نیکی جو ہے وہ اللہ کے ہاں
جمع ہوتی جا رہی ہے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں، یعنی صدقہ اور خیرات کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھا 4 آنے کنویں میں ڈالنے کا مطلب۔ پھر ہے اگلا سوال، والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ والدین کا قرض اتارنے سے کیا مراد ہے؟ والدین کا قرض اتارنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پالنے پر والدین نے جو کچھ خرچ کیا ہے انہیں اس کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ ظاہری سی بات ہے ہم قیمت تو ادا نہیں کر سکتے پوری کی پوری، کہ ظاہری سی بات ہے وہ تکالیف سہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر اگر ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم کچھ اچھا کھائیں تو اس کے لیے وہ بازار جاتے ہیں چل کر، اور پھر وہاں چیزیں خریدتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اور پھر ہماری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ چیزیں بھی خریدتے ہیں، اور پھر گھر لا کے پکاتے بھی ہیں، اس میں بھی محنت لگتی ہے، اور پھر جب پکا لیتے ہیں تو پھر ہمیں پیش بھی کرتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں۔ یہی چیز اگر کوئی بازار میں بیٹھا ہوا آدمی کرے تو وہ اس کے پیسے وصول کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم نے ہمارا بریانی کھانے کا دل ہو تو کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں اور آدمی برتن بھی لاتا ہے، اس میں بریانی بھی ڈالتا ہے، اور پھر وہ ہم کھاتے ہیں تو وہ ہم سے اس کے پیسے لیتا ہے۔ تو ہمارے والدین ہمیں جو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں اس کے پیسے ہم سے نہیں لیتے۔ تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، انہوں نے جتنے احسان کیے ہوتے ہیں، وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم پھر ان کی مدد کریں زندگی گزارنے میں، کیونکہ بزرگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے بہت سے کام سر انجام دینا، تکالیف درد کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ہم پھر ان کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے احسانات جو ہیں ہم پر، ہم ان کو چکانے کی، اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، ہماری مذہبی تعلیمات میں یہ شامل ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ احسن طریقے سے پیش آؤ۔ اور قرآن میں بھی جگہ جگہ ہے کہ والدین کی جو ہے فرما برداری کرو، ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ بلکہ ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹلی اب مجھے آیت جو ہے وہ یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی پہلے یہ کہا گیا ہے کہ اپنے والدین کا حکم مانو، بعد میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس کے بعد اللہ اور رسول، یعنی ایک جگہ پہ قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں ان کے احکامات اس آیت کے تناظر میں بعد میں آ رہے ہیں، اور والدین جو ہیں وہ پہلے آ رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اسلام نے ان کو دینے کی، اللہ تعالیٰ نے والدین کو دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے والدین ہم پر جو کچھ کرتے ہیں، ہم پر محنت کرتے ہیں، ہم پر ان کے احسانات ہوتے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جو کہ کوئی اور شخص دنیا میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم ان کی جب ہم کچھ بن جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی مدد کریں۔ اچھا، اس کے بعد بادشاہ کو کسان پر غصہ آنے کا سبب کیا تھا؟ یعنی کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے بادشاہ جو ہے وہ کسان پر غصہ ہوا تھا؟ اب اس کا جواب ہے، بادشاہ کو کسان پر اس لیے غصہ آیا کیونکہ اس نے وعدہ خلافی کر کے وزیر کو ساری بات بتا دی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ بادشاہ اور کسان کے درمیان جو ہے وہ قول قرار ہوا تھا، وعدہ کیا گیا تھا،
کہ میں کسی کو کوئی بات اس وقت تک نہیں بتاؤں گا جب تک آپ کو 100 مرتبہ نہ دیکھ لوں. لیکن اس کے برعکس ہوا کیا کہ کسان نے بادشاہ کو بغیر دیکھے، یعنی 100 مرتبہ بادشاہ کا چہرہ بغیر دیکھے جو ہے ساری بات وزیر کو بتا دی تھی. تو یہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے بادشاہ کو کسان پر غصہ آیا تھا. اس کے بعد سوال ہے، اس لوک کہانی سے ہمیں کیا اخلاقی پیغام ملتا ہے؟ یعنی اخلاقی حوالے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، ہم نے یہ بتانا ہوگا. اچھا، پرانی جو کہانیاں ہوتی تھیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا، ایک تو انٹرٹینمنٹ جیسے کہ آج ڈراموں کا اور فلموں کا، کارٹونز کا ہے. دوسرا یہ کہ لوگوں کو کچھ سکھانا. آج کل کی فلمز، کارٹونز، ڈرامے، اب وہ سکھانے والا عنصر تو غائب ہو گیا ہے بہت حد تک، لیکن انٹرٹینمنٹ ابھی باقی ہے. اب پرانی جو کہانیاں ہوتی تھیں اس میں دونوں چیزیں ہوتی تھیں ساتھ ساتھ، کہ اخلاقی پیغامات بھی ہوتے تھے، کچھ سکھانے کے لیے بھی چیزیں موجود ہوتی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی تھی. اس زمانے میں ظاہری سی بات ہے ٹیلی ویژن تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ ایک دوسرے کو قصے کہانیاں سنا سنا کر جو ہے وہ محظوظ کیا کرتے تھے، انٹرٹین کیا کرتے تھے. تو اس کا جواب ہے، اس کہانی سے ہمیں بہت سے اخلاقی اسباق ملتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنی چاہیے. ایک تو یہی بات آپ کو چھوٹے چھوٹے جملوں سے سمجھ آ رہی ہوگی اس میں، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ 4 آنے جو ہے وہ والدین کا قرض اتارتا ہوں، ٹھیک ہے. والدین کی خدمت کرنی چاہیے، پھر اللہ کی راہ میں قربانی دینی چاہیے، ٹھیک ہے. اپنے اہل و عیال یعنی گھرانے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو جو لوگ رہتے ہیں ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. نیز جھوٹ سے اجتناب اور وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے، جو کہ کسان نے اور وزیر اور بادشاہ کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ بادشاہ کو غصہ آیا تھا کسان پہ کہ اس نے جھوٹ جو ہے بولا اور وعدہ توڑ دیا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا. جو کسان تھا اس نے رستہ نکال لیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وعدہ پورا کر کے پھر وزیر کو ساری بات بتائی تھی. یہاں پہ اب ایک اور اہم بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے، لیکن وہ اخلاقی سبق میں ہم اس کو شامل نہیں کرتے. ویسے سبق میں شامل کر سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ عقل مندی اور دانائی اگر کسی شخص میں ہو تو کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی مقام اس کے لیے چھوٹا نہیں ہوتا اور وہ اسے حاصل کر سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد آگے مزید سوالات ہیں. سوال نمبر 3 ہے، غور کیجئے اور بتائیے. تو اس میں 2 اجزاء ہیں. پہلی جو جزو ہے وہ یہ ہے کہ کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ کیا کسان واقعی اس قابل تھا کہ اس کو وزیر کا عہدہ دیا جاتا؟ کہانی پہ اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا، صاف دکھائی دے گا کہ ہاں وہ عقل مند تھا. اور وزارت کے لیے تو دیکھیں دماغ کی ہی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت جو بادشاہ کا وزیر تھا اس سے بھی زیادہ عقل مند تھا وہ. تو اس کا مقام جو تھا وہ کھیتوں میں کھیتی باڑی کرنا نہیں تھا، بلکہ اپنا دماغ بادشاہ کے جو امور ہیں ان میں صرف کرنا تھا. تو اس کا جواب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ جی ہاں، کسان واقعی اتنا دانا اور عقل مند تھا کہ اسے وزیر کا عہدہ دیا جاتا.
اس نے اپنی ذہانت سے پیش آنے والی مشکلوں کا حل نکال کر ثابت کیا کہ اس کی عقل مندی اور ذہانت اسے وزیر بنانے کے قابل ہے. یعنی اس کا دماغ واقعی، اس کی عقل، اس کی ذہانت اتنی ہے کہ وہ وزارت کے عہدے پر بیٹھ سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے کچھ کام کر سکتا ہے، وہ بادشاہ کے قریب ہو سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ضروری اور لازمی تھیں وزارت کے لیے. اب اس کے بعد بے جز ہے، اگر آپ بادشاہ ہوتے تو کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ اب اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں، مخصوص انداز میں دینا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو بھی بات پیدا ہوتی ہے یہ کہانی پڑھنے کے باوجود کہ کیا واقعی وہ اس قابل تھا یا نہیں، اگر وہ اس قابل تھا تو کیوں تھا، اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور پھر بادشاہ ہوتے آپ تو کسان کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ یعنی آپ اس کو سزا دیتے کہ اس نے وعدہ خلافی کی، ٹھیک ہے، یا اس کو کوئی اور سزا دیتے، یا اس کو صرف انعام دے دیتے، وزارت نہ دیتے. خیر آپ کے ذہن میں، دماغ میں جو بھی بات آتی ہے آپ نے 2-3 سطروں میں اس کی وضاحت کرنی ہے. تو یہ آپ کی ایکسٹرا جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے. اب باقی جو آبجیکٹیو ٹائپ کوسچنز ہیں، معروضی طرز کے سوالات ہیں جن میں کثیر الانتخابی سوال ہیں، کالم ملانے ہیں، خالی جگہیں پر کرنی ہیں، وہ آپ خود کریں گے. جبکہ یہ سوالات اور ان کے جواب آپ نے لکھنے ہیں. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم جو الفاظ، جملے، محاورات ہیں ان کو دیکھیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر میں پیش خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.